بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج خوبصورت آواز کے متعلق ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر سبق نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر میری ویڈیو یہ اینڈ تک آپ دیکھ لیتے ہیں، یقین جانیں ساری زندگی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ۔ جس کی آواز بالکل بیٹھ گئی ہے، آواز اٹھتی ہی نہیں ہے، گلا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، آواز کی ریہرسلنگ کا نہیں پتہ، گلے کے استعمال کا نہیں پتہ، آئیے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ میری یہ چند منٹوں کی ویڈیو امانت داری کے ساتھ دیکھیں اور اس نیت کے ساتھ دیکھیں کہ جو کچھ میں بتاؤں گا آپ امانت داری کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے۔ یقین جانیں صرف 1 مہینہ ٹائم مانگتا ہوں، 1 مہینے بعد آپ کی آواز اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ آئیے چلیں۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ چکی ہے، آپ 2 کام کیجئے۔ ایک ڈیلی کی ایکسرسائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، تو ایکسرسائز کے اندر یوں بازو جب ہلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جم کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہ جس وقت یہ بازو ہلتے ہیں نا، تو ان تمام رگوں کا تعلق ہوتا ہے گلے کے ساتھ۔ گلے کی تمام رگیں گرم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ چکی ہے تو آپ اس طرح کی ایکسرسائز کریں۔ ایک بات، ایکسرسائز کرنے کے بعد جو اگلا کام میں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اور جو انگریز ڈاکٹر انہوں نے اس کی ایسی زبردست قسم کی تصدیق کی ہے۔ یہ میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ یار قاری، یہ بہت کام کی چیز ہے اگر تو اس پہ عمل کر لے، اور میں نے عمل کیا۔ یقین جانے سٹیجوں پہ بیٹھ کے گھنٹوں کے گھنٹے تلاوت کی ہے، کوئی بندہ مجمع سے ہلتا نہیں دیکھا، اور اتنی زیادہ تلاوتیں میری وائرل ہوئی ہیں، اور مجال ہے گلے میں خراش بھی آئی ہو۔ جس دن میں یہ والا کام نہیں کرتا یا چند دن میں چھوڑ دوں، آواز کسی کام کی نہیں رہتی، ٹرپل آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ پانی کو کھلے برتن میں گرم کرنا ہے، اور کھلے برتن میں ایسے گرم کرنا ہے جس طرح عورتیں چائے بناتی ہیں تو ڈھکن اس کے اوپر دے دیتی ہیں نا برتن پہ، پھر وہ جب اس میں پتی ڈالنی ہو، چینی ڈالنی ہو، تو تھوڑا سا برتن ہٹا کے ایسے آپ نے اس کے اوپر ڈھکن دے دینا ہے برتن پہ، اندر بھاپ جمع ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ برتن تھوڑا سا بڑا ہو، کم از کم اس کے اندر 15 سے 20 کپ چائے کے لازمی آتے ہوں۔ اس کو گرم کرنا ہے اچھی طرح، پانی کو صحیح بھاپ جب بن جائے گی تو آپ نے چاروں طرف کپڑا لپیٹ کے نا اپنے اوپر، اور برتن نیچے تاکہ منہ نہ جلے، ٹھیک ہے، منہ سے تھوڑا دور، اس کو تھوڑا سا اوپر سے ڈھکن ہٹا کے جو بھاپ نکلے گی، وہ بھاپ آپ نے منہ کے ذریعے سے سینے تک لے کے جانی ہے، گلا ایسا یس ہو جائے گا۔ دوسرا، انگریز ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چہرے کی سکن کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ آپ کے چہرے کے اوپر مخالف قسم کے، یا آپ یوں کہہ دیجیے روڈوں پر یا گھروں میں صفائی ستھرائی کرتے وقت یا جھاڑو وغیرہ جو عورتیں وغیرہ دیتی ہیں، تو چہرے کے اوپر نہ داغ دھبے بن جاتے ہیں۔ چند دن عمل کریں، آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بھاپ، وہ نا آواز کے لیے بہت مفید چیز ہے، بہت مفید چیز ہے۔ تو بھاپ کا استعمال لازمی کریں، آپ کا سینہ، آپ کا گلا یوں ہو جائے گا بالکل، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیلی کی ایکسرسائز، جو بندہ آواز کا شدائی ہو اور وہ یہ کہے کہ ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو زندگی بھر اپنی آواز کو درست نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک دیکھیں، آپ کو ایکسرسائز میں نے بتائی۔ نمبر دوسرا، گرم بھاپ کا استعمال میں نے آپ کو بتایا۔ گرم بھاپ کو استعمال کریں، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ بھاپ کے 1 گھنٹے بعد اپنی طبیعت کو خود محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری اور آخری بات، وہ یہ بات ہے کہ گلے کے استعمال، جو ریہرسلنگ ہے نا، اس کا طریقہ کار سیکھیں۔ جس وقت بندے کو گلے کا استعمال نہ پتہ ہو، بندہ ساری زندگی آواز کا فن
نہیں سیکھ سکتا۔ یاد رکھیے جب ہم کسی کمرے کے اندر، کسی بند کمرے کے اندر صرف آواز کی ریہرسلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بند کمرے سے آواز باہر نہیں جانی چاہیے، بس دھیمے دھیمے آواز کے اندر آواز کی ریہرسلنگ، آواز کی پریکٹس شروع کیجئے، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں گے آپ کا گلا بنیاد سے ہی بننا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس وقت بلند آواز سے پڑھیں گے، بلند آواز سے جو پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹیج سے نیچے جس وقت ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہمارا گلا نیچے سے ہی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آواز کی پریکٹس کے اندر گلے کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، بلکہ گلے کو رواں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلے کو صاف رکھنا ہوتا ہے۔ تو گلے کو صاف رکھنے کے لیے یاد رکھیے بس کمرے کے اندر کی جو آوازیں دھیمی دھیمی آواز کے اندر آپ تلاوت کر کے، دھیمی دھیمی آواز کے اندر نعت پڑھ کے، دھیمی دھیمی آواز میں گفتگو کر کے آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ دھیمی آواز میں تلاوت ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ بالکل دھیمی آواز ہے۔ اس دھیمی دھیمی آواز کے اندر آپ تلاوت کیجئے، زیادہ زور نہ لگائیں۔ زیادہ زور لگانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، دیکھیں، رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، بس اس سے زیادہ زور نہیں لگانا ہوتا۔ آپ ان 3 چیزوں پہ عمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سبق کافی ہے۔ ایک ڈیلی کی ایکسرسائز، آپ جم میں 2-3 دن جائیں، جم کا جو طریقہ کار ہے، جم کی جو مشینیں ہیں ان پہ آپ صرف 2-3 دن دیکھنے کے لیے جائیں کہ مشینوں کو استعمال کیسے کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اینٹوں کے ذریعے سے گھر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اگر اینٹیں نہیں ہیں 2 تول کسی بھی آپ ویلڈنگ والے کے پاس جائیں اور وزنی سے 2 تول، اتنے وزنی نہ ہوں، 5-7 کلو کے ہوں، 10 کلو کے ہوں، وہ آپ خود تیار کر کے گھر کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ آواز کے جتنے بھی آج کل نامور قسم کے لوگ گزرے ہیں نا، ان تمام نامور قسم کے لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ورزش نہیں چھوڑی، کبھی آواز کی ریہرسلنگ نہیں چھوڑی۔ ہم ورزش کرتے ہیں نہیں، اور آواز کی پریکٹس کب کرتے ہیں؟ آواز کی پریکٹس تب کرتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے۔ تو بتائیں ہماری آوازیں کیسے خوبصورت ہوں گی۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑتا ہے، یعنی اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ایک تو ایکسرسائز کیجئے، ڈیلی کی ایکسرسائز کی ترتیب بنائیے۔ دوسرا گرم بھاپ کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، اس پہ لازمی عمل کیجئے۔ تیسرا گلے کا استعمال یعنی آواز کی پریکٹس فی الحال آہستہ آہستہ شروع کیجئے اور بند کمرے کے اندر شروع کیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔